أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج لطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. قابل سے احترام بزرگوں، معزز دوستوں، رمضان المبارک کے بعد شوال کا مقدس مہینہ شروع ہو گیا ہے. سارے ہی مہینے مبارک ہیں، مقدس ہیں. اس اعتبار سے کہ ہر ماہ میں کچھ نہ کچھ عبادات ہیں، عبادات کے اوقات ہیں. شوال میں اور اس کے بعد کے مہینوں میں حج کا آغاز ہے، اس کی تیاری ہے. اس اعتبار سے یہ مہینے بھی مقدس ہیں. حج کی تیاری کرتے ہیں حاجی حضرات، اور اس اعتبار سے بھی کہ ماشاء اللہ طلباء اکرام آ رہے ہیں مدارس میں، تو علم کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، علمی سال کا آغاز ہو رہا ہے نا، تو علمی سلسلہ شروع ہو رہا ہے. قافلے آ رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، قافلے آ رہے ہیں مختلف دیار سے، مختلف علاقوں سے، اور علم طلب کرنا یہ بھی اللہ کا ایک فریضہ ہے، بہت اہم فریضہ ہے. علم الہی کو طلب کرنا بہت اہم فریضہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ علم پر ہی عمل موقوف ہے. جب آدمی کو صحیح علم ہوگا تو عمل بھی کرے گا. اگر اس کو علم نہیں ہوا تو وہ کیا عمل کرے گا؟ اگر عمل بھی کیا اس نے تو اس میں بہت ساری کمیاں ہوں گی. کہیں شرائط کا خیال نہیں ہوگا، کہیں واجبات کا خیال نہیں ہوگا، کہیں آداب کا خیال نہیں ہوگا، کہیں اس چیز کی رعایت نہیں ہوگی. تو معلوم ہوا کہ علم کتنا اہم ہے اور اس کا طلب کرنا کتنا ضروری ہے. جب وہ قافلے نکلتے ہیں مختلف دیار سے، ان لوگوں کے جو علم کو طلب کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک ان علاقوں سے وبائیں دور کر دیتے ہیں، ان علاقوں سے وبائیں دور کر دیتے ہیں طالبین کی برکت سے. طالبین علم کی برکت سے اللہ پاک ان علاقوں سے وباؤں کو دور کر دیتے ہیں. ان کے ذریعے آوازیں گونجتی ہیں نا، تلاوت کی آوازیں گونجتی ہیں. کتنے تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، حفظ پڑھنے والے ہوتے ہیں، تجوید پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ تو رات دن تلاوت ہی کرتے ہیں. یہ قافلہ تو دن و رات تلاوت ہی کرتا ہے نا، حفاظ کا، قراء کا، ان کا مشغلہ ہی تلاوت ہے. سبحان اللہ، ان کا مشغلہ ہی تلاوت ہے. اور تلاوت
بہت بڑا ذکر ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت بہت بڑا ذکر ہے اللہ کا۔ اللہ سے ہم کلام ہونا بھی ہے، انسان قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ سے ہم کلام بھی ہوتا ہے، مخاطب بھی ہوتا ہے، بہت کچھ حاصل کرتا ہے، ہدایات حاصل کرتا ہے، معرفت کی باتیں حاصل کرتا ہے، فیض حاصل کرتا ہے۔ اللہ کا فیض حاصل کرنا ہو تو کیا کرو؟ تلاوت کرو۔ فیض الہی حاصل کرنا ہو تو تلاوت کرو۔ سبحان اللہ۔ براہ راست اللہ پاک کی طرف سے فیضان آتا ہے، فیضان اترتا ہے ان لوگوں کے قلوب پر جو تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کو سنتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ان کے قلوب پر براہ راست اللہ پاک کا فیضان نازل ہوتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی بات ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ مشغول ہو، کلام میں مشغول ہو، ان سے حاصل کرنے میں مشغول ہو۔ اس سے بڑا کوئی شرف کا موقع نہیں، فضیلت کا وقت نہیں۔ تو ایسے اوقات بڑی فضیلت کے اوقات ہیں۔ تو طلباء کا ایک بہت بڑا حصہ شب و روز تلاوت میں رہتا ہے۔ وہ کتنی بڑی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک طبقہ احکامات الہیہ کو سیکھنے میں رہتا ہے، احکامات الہیہ کو سیکھنے کے لیے محنت کرنا، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ انبیاء علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، اپنے احکامات سکھا، مناسک عبادات، احکامات الہیہ، اس کی تعلیم فرما۔ تو وہ طبقہ جو احکامات الہیہ کو سیکھنے میں نکلا ہے، لگ رہا ہے، اپنی فکریں لگا رہا ہے، وہ بہت بڑا فضیلت کا کام کر رہا ہے، فضیلت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اہم کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کہ آپ نے نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کے فرائض کا پتہ نہیں، زندگی بھر اسے نماز کے فرائض کا پتہ نہیں، واجبات کا پتہ نہیں ہوا، آداب کا پتہ نہیں ہوا۔ تو نماز تو پڑھ رہا ہے، ہو رہی ہے ضرور نماز اس کی، مگر ان چیزوں کو جاننے کے بعد پڑھے تو پھر بات کچھ اور ہے نا۔ سورہ فاتحہ تو پڑھ رہا ہے وہ، لیکن سورہ فاتحہ کے معانی کا اسے پتہ نہیں، تو کہہ تو رہا ہے، اور وہ بھی ایک فضیلت ہی ہے، کہنا بھی فضیلت سے خالی نہیں، کہنا بھی فضیلت سے خالی نہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ لیکن ایک آدمی سمجھ کر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، جب وہ الحمدللہ رب العالمین کہے گا تو ہمارے اور اس کے کہنے میں فرق ہوگا، فرق ہوگا نا، ہر جملے کے ادا کرنے میں فرق ہوگا۔ تو ایک معنی سمجھنے والا معنی سمجھ کر کہہ رہا ہے، اور ایک بلا سمجھے کہہ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، دونوں میں فرق ہے نا، بہت بڑا فرق ہے۔ ایک آدمی سبحان اللہ تو ضرور کہہ رہا ہے، الحمدللہ تو ضرور کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ تو ضرور کہہ رہا ہے، لیکن معنی
سمجھ کر نہیں کہہ رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو معنی مطلب سمجھ کر کہہ رہا ہے، تو دونوں کے کہنے میں فرق ہوگا نا۔ تو صورت تو ایک ہی ہے لیکن حقیقت میں فرق ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی سجدہ تو کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو سجدہ کرتا ہے، سجدے کی حقیقت جانتا ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ بلا حقیقت کے سجدہ کرنے والا اور حقیقت جان کر سجدہ کرنے والا، دونوں کے سجدوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اس ماہ میں چونکہ قافلے نکلے ہیں، علمی قافلے، تو خیال آیا کہ علم ہی کے سلسلے میں کچھ بات کہی جائے۔ تو جو لوگ علم حاصل کرنے میں نکل رہے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، من خرج لطلب العلم فهو فی سبیل اللہ، جو علم کو حاصل کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، علم الہی، علم نبوی شریف، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، آپ نے کر کے دکھایا، وہ جو فضیلت رکھتا ہے۔ عام علوم تو فضیلت نہیں رکھتے، عام علوم تو انسان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، وہ ضروریات کو پورا کرتے ہیں، دنیاوی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، معاش کی اصلاح کرتے ہیں۔ صاف انداز میں یوں کہو کہ پیٹ بھرنے کے لیے، ان کا منشا تو پیٹ ہے، ایک صاف موٹی سی بات، ان کا منشا تو پیٹ ہے، اچھا رہنا ہے، اچھا سہنا ہے، اچھا کھانا پینا ہے، عیش آرام ہے، اور علوم کا منشا اچھی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرنا ہے، حالات اکٹھا کرنا ہے۔ یہ پڑھیں گے تو یہ نوکریاں ملیں گی، پیسے کمائیں گے، اچھے مکان بنائیں گے، اچھا کھائیں گے، پھریں گے، اچھا گھومیں گے، ٹھاٹھ کریں گے، یہی ہے نا اس کی معراج، اس کا مبلغ علم یہی ہے نا، اس کی انتہا یہی ہے، یہی سوچ ہے، یہی سوچ اس کی انتہا کہ ہمیں دنیا کا عیش، آرام، راحت، سکون حاصل ہوگا۔ اب یہ اور بات ہے کہ حاصل واقعتاً ہوتا ہے یا ہوگا یا نہیں، یہ تو ایک دوسری بات ہے، مگر انسان کی فکر اور سوچ اور دماغ تو یہی کام کرتا ہے کہ یہ کروں گا تو ایسا ہوگا۔ اور یہ علوم قرآن، علوم نبوت علی صاحبہا السلام، یہ علوم دنیا کی وقتی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں، اور لیکن منشا وہ نہیں ہے، ان کا منشا تو معاد ہے، آخرت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کو پانا، یہ مقصد ہے۔ اپنی اصلاح کرنا، دوسروں کو خیر کی بات بتانا، وہ ہدایت جو اللہ نے ہمیں دی ہے قرآن پاک میں، سنت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح میں فرمائی ہے، کتاب اللہ کی، وہ خود بھی اس سے فیضیاب ہونا اور دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب کرنا، یعنی الہی دسترخوان پر سب کو بٹھانا، اللہ کے دسترخوان پر جمع کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر سب کو جمع کرنا۔ آؤ بھائی یہاں آؤ نا، اس دسترخوان پر آؤ جو اللہ کا دسترخوان ہے،
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان ہے، اور ظاہر ہے اللہ اور ان کے رسول علیہ السلام کے دسترخوان سے عمدہ تو کوئی دسترخوان ہو ہی نہیں سکتا، خیر کا اور برکت کا موقع ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی لیے یہ فرمایا گیا نا، من خرج لطلب العلم فهو فی سبیل اللہ، جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے بشرطے کہ اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا ہو، نوکری نہ ہو، اس کا مقصد نوکری نہ ہو دنیا کی، اللہ کی رضا ہو، اور احکامات شریعت پر عمل کرنا ہو۔ احکامات شریعت پر عمل کرے گا تو اللہ کی رضا پائے گا۔ تو علم کا مقصد یہ ہے کہ انسان احکامات الہیہ کو سمجھے۔ احکامات الہیہ میں سب کچھ آ گیا، اس میں حقوق اللہ بھی آ گئے اور حقوق العباد بھی آ گئے۔ احکامات الہیہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، حقوق اللہ کا اور حقوق العباد کا۔ اللہ کے ہم پر کیا حقوق ہیں اور ان کو کیسے ادا کرنا ہے، اور بندوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں اور کیسے ادا کرنا ہے، آسان الفاظ میں۔ تو یہ علم اللہ کے حقوق کو بھی سمجھاتا ہے اور بندوں کے حقوق کو بھی سمجھاتا ہے۔ ہر بندے کا حق سمجھاتا ہے، اپنا ہے یا غیر، وہ سب کے حقوق بتاتا ہے۔ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، سب کے حقوق بتاتا ہے۔ شریعت سب کے حقوق بتاتی ہے، یہاں تک کہ وہ تو جانوروں کے حقوق بھی بتاتی ہے۔ سبحان اللہ، ایسی جامع شریعت جس میں جانوروں تک کے حقوق، انسانوں کے حقوق کا تو بہت بڑا باب ہے، دریا ہے اس کے اندر۔ تو علم دنیا اس بات سے دور ہے، وہاں اور چیزوں کی تعلیم ہے جو انسان کی ضروریات ہے، جو اس کی ضروریات ہے، وہاں تو گفتگو اس سے ہے، اور یہاں گفتگو اس سے ہے کہ اللہ کے حقوق کو کیسے ادا کریں اور ہر صاحب حق تک حق کیسے پہنچایا جائے، اور بندوں کے حقوق کو پہچانے آدمی، ماں باپ کے حقوق کو پہچان رہا ہے، اساتذہ کے حقوق کو پہچان رہا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو پہچان رہا ہے، بڑوں کے حقوق کو پہچان رہا ہے، چھوٹوں کے حقوق کو پہچان رہا ہے، گھر والوں کے حقوق کا پتہ چل رہا ہے، اگر شوہر ہے تو اس کو بیوی کے حقوق کا پتہ چل رہا ہے، اگر بچی ہے تو اس کو شوہر کے حقوق کا علم ہو رہا ہے۔ تو شریعت تو سب کو بتاتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، کس حساب سے رہنا ہے، کیسے چلنا ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنے مقامات سے نکل کر آئے ہیں اور علم کی طلب کے لیے آئے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں۔ من خرج لطلب العلم فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں، اللہ اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اللہ کے راستے میں مدارس میں جو حضرات ہیں، پڑھنے والے، پڑھانے والے، بلکہ ان کے ساتھ فضیلت میں وہ بھی شریک ہیں جو ان کا تعاون کرنے والے ہیں، ساتھ دینے والے، محبت کرنے والے، ان کو اچھی نظروں سے دیکھنے والے، وہ سب اس میں شامل ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی ان کی برکت سے نوازتے ہیں۔ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ ہر علم حاصل کرنے والا، علم الہی کو حاصل کرنے والا، وہ اللہ کے راستے میں، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور یہ بات جیسے حدیث پاک میں آئی، ایسے ہی یہ بات قرآن پاک میں بھی آئی، لِلَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ
جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، محصور کر دیے گئے، ٹھہرائے گئے، تو معلوم ہوا کہ ایک اللہ کا راستہ وہ بھی ہے جس میں انسان جمتا ہے، جم کر کام کرتا ہے، آیا ہے کہیں سے تو جم کر کام کرتا ہے، کیونکہ علم تو محنت چاہتا ہے، علم تو مجاہدہ چاہتا ہے، العلم بین مجاہدتین، علم تو مجاہدہ چاہتا ہے، غور و فکر چاہتا ہے، مشقت چاہتا ہے، مطالعہ چاہتا ہے، تکرار چاہتا ہے، غور سے سننا چاہتا ہے۔ غور سے نہیں سنی بات علم کی تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا بیان کیا۔ بہت غور سے سننا پڑتا ہے، دماغ کو حاضر رکھنا پڑتا ہے، اس کو رٹنا پڑتا ہے، اس کو یاد کرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ بات یاد ہوتی۔ ایسا نہیں کہ طلبہ صرف وہی ہیں جو جمعے میں آ رہے ہیں گھر سے، اگر آپ یہ نیت کر کے آئے ہیں کہ ہم بھی دین کی بات سنیں گے، آپ بھی طالب علم ہیں۔ وہ نہیں جو بنگال سے آئے، آسام سے آئے، وہ علاقوں سے ہے، نہیں۔ ایمان والا ہر وقت اللہ کے راستے میں ہو سکتا ہے۔ گھر سے آپ نکلے، جمعہ پڑھنے کے لیے نکلے، نماز پڑھنے کے لیے نکلے، تو آپ بھی اللہ کے راستے میں آ گئے۔ اللہ کا راستہ کچھ چھوٹا نہیں ہے۔ ہمارا راستہ تو چھوٹا ہو سکتا ہے، ہم نے بنایا ہمارا راستہ ہے کہ فلاں نہیں آ سکتا، فلاں چیز نہیں آ سکتی، ہمارا بنایا ہوا راستہ تو چھوٹا پڑ سکتا ہے، اللہ کا راستہ چھوٹا نہیں ہے۔ جب آپ یہ نیت کر کے چلتے ہیں نا کہ وہاں جانا ہے، جمعہ پڑھنا ہے، دین کی بات سننی ہے، سنتے ہیں آپ ماشاءاللہ۔ اور بہت سے ہمارے احباب دیہات کے حضرات جب اور کہیں ملتے ہیں تو بتاتے ہیں یہ بات سنی تھی ہم نے، اور بہت سے تو یہ بھی کہتے ہیں ہم نے اس وقت سے گرا باندھ لی اور عمل کر لی۔ تو معلوم ہوا کہ عمل کی نیت سے بیٹھتے ہیں، وہ سنتے ہیں اور اسی لیے آتے ہیں کہ دین کی بات ان کے پلے پڑے، اور ایک مختصر وقت میں اللہ پاک بہت سی باتیں ان کو یہاں سے لے کر جانے کی توفیق دیتے ہیں۔ تو وہ بھی طالب علم ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے، یہ ایک فضیلت، جمعہ کی نماز، سبحان اللہ، جمعہ کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آئے۔ تو جمعہ کے لیے آنا جانا، عام نمازوں کے لیے آنا جانا، یہ سب رائے خدا ہے۔ یہ سب حضرات، چاہے مسجد آپ کے 2 قدم پر ہی کیوں نہ ہو، تو معلوم ہوا یہ مکان ہے، یہ آپ کی روڈ ہے، یہ آپ کی مسجد ہے، تب بھی آپ اللہ کے راستے میں۔ آپ نے نیت تو کر لی نا، نیت پر معاملہ ہے، اور حقیقت میں جو نکل رہا ہے اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے۔ نماز تو پڑھنا یہ تو افضل اعمال ہے، نماز تو افضل اعمال، افضل الاعمال شریعت تو نماز ہے۔ تو پھر دین کی بات سن رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، تو آپ داعی بھی ہو گئے، مبلغ بھی ہو گئے۔ آپ نے ایک ہی بات دوسروں کو بتائی، تو یہ طریقہ تھا صحابہ کرام کا، جو جس کو بات معلوم تھی وہ پہنچایا کرتے تھے، اور اس کے لیے جماعت بھی شرط نہیں کہ جماعت ہی۔ ایک آدمی دین کی بات سن رہا ہے اور دین کی بات بتا رہا ہے۔ ایک صحابی نے تو یہ باتیں بتائی ہیں جو احادیث میں آئی ہیں، اور آج 12 لاکھ احادیث کا مجموعہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کتنا؟ 12 لاکھ احادیث کا مجموعہ امت کے پاس ہے۔ 12 لاکھ احادیث شریفہ ہیں امت کے پاس۔ تو یہ سارا مجموعہ کہاں سے آیا؟ یہ صحابہ کرام کے واسطوں سے آیا، اور کتنی احادیث تو ہماری صحابیات کی بیان کی ہوئی، حضرت صدیقہ کی بیان کی ہوئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بیان کی ہوئی، اور ازواج مطہرات اور عام صحابیات کی بیان کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے روایت بیان کی تھی، اور اس سے پھر وہ روایت چل پڑی۔ تو صحابہ اور صحابیات نے اس طرح محفوظ کیا۔ تو دین کی بات دوسروں تک پہنچاؤ، اس میں آر نہ کرو، بھائی یہ بات سنی تھی، یہ آپ کو پہنچا رہے ہیں، حق پر قائم رہو، اتنی بات، حق پر قائم رہو، حق پر جمو، ایمان پر قائم رہو۔ ہر آدمی، یہ سب سے بڑی نصیحت ہے کہ ایک دوسرے کو جب ملاقات ہو، اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں، اس سے بڑی کوئی نصیحت نہیں، بھائی حق پر قائم رہو، اور اللہ پاک مجھے بھی حق پر قائم رہنے کی توفیق دے، اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، آپ بھی ایمان پر قائم رہنا۔ ہر انسان ایک دوسرے کو اٹھ کر صبح سویرے نصیحت کرے، بھائی ایمان پر قائم رہو، اللہ آپ کو بھی قائم رکھے، مجھے بھی قائم رکھے۔ یہ معمولی بات ہے، اس کو یاد دہانی کرا رہے آپ، ایمان کی تازگی ہو رہی ہے، یاد دہانی کرا رہے، اللہ سے ڈرنا،
چھوٹی سی بات اور بہت بڑی بات، چھوٹی نہیں بہت بڑی بات، سب کچھ آ گیا۔ اللہ سے ڈرنا۔ من خرج لطلب العلم فهو فی سبیل اللہ، جو طلب علم میں نکلتا ہے وہ رائے خدا میں نکلتا ہے، اور رائے خدا بہت بڑا ہے رائے خدا، تو اس کو حاصل کرنا، اس میں جانا لگنا، یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ اور ہر ایمان والا طالب علم ہے، وہ بڈھا ہو بچہ ہو، طالب علم میں پیدا ہوا ہے، وہاں سے لے کر اس کا دور شروع ہو گیا اور قبر تک وہ طالب علم ہی رہتا ہے۔ یہ فضیلت کا موقع ہے، اور جو تعاون کر رہے ہیں حضرات، ان سے محبت کر رہے ہیں، تو ماشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو یہ قافلے نکلتے ہیں طلباء کے، ان علاقوں میں جہاں یہ پہنچتے ہیں، وہاں سے وبائیں اور پریشانیاں اللہ پاک دور کرتے ہیں ان کی آمد کی برکت سے۔ تو خوش آمدید ان قافلوں کو، خوش آمدید ہے جو حدیث پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ان کو مرحبا ہے، خوش آمدید ان کے استقبال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی تعلیم دی کہ جو قافلے آئیں علم کے حاصل کرنے کے لیے، ان کو خوش آمدید کو، ان کو مرحبا کو، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ، ان کو محبت کی نظروں سے دیکھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور ان کے ساتھ محبت رکھنے والا بھی خیر میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سب خیر کی توفیق نصیب فرمائے۔